عدلیہ آزاد کرا لیجئے، عدالتوں کو آزاد کرائیں، ججز کو آزاد کرائیں، کالے کوٹ کو آزاد کرائیں، عمران خان، پاکستان، یہ تمام سب آزاد ہو جائیں گے۔ پہلے خود کو آزاد، پہلا مشن یہ ہے، چونکہ آپ لوگوں کی آزادی خطرے میں پڑ چکی ہے۔ حالات 1971 جیسے ہیں، پھر کہتے ہو 71 کی پوزیشن نہیں ہے، بات نہ کرو۔ بات تو ہوگی جی، بات تو کرنی پڑے گی، سمجھ آنی پڑے گی۔ اب کیا کر لیں گے؟ انصاف کو انصاف دو۔ کیوں دو؟ اس لیے انصاف کو انصاف دو کہ فی الحال ہم، یہ حقیقت ہے کہ اس وقت تو ہمارا کپتان، اس قوم کا کپتان عمران خان قید میں ہے ناجائز طریقے سے، اس کی آزادی سلب ہے۔ سینکڑوں ورکرز، خواتین، بزرگ، سینئر سٹیزن جو کہ بڑے لیڈرز ہیں وہ بھی بند ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بند ہیں، عالیہ حمزہ، صنم جاوید، بزرگ اعجاز چودھری صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، عمر چیمہ صاحب، ہمارا کپتان اور نائب کپتان تو بند ہی ہیں۔ پرویز الہی صاحب بھی مشکل سے باہر آئے ہیں۔ ایک بڑی تعداد ہے جن کی آزادی سلب ہے۔ ہم کہتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، آپ نے چھوڑ دیجئے۔ آپ اپنے ججز کو آزاد کرائیے، اس کالی وردی کو آزاد کرائیے، اس عدلیہ کو آزاد کرائیے، اس انصاف کو آزاد کرائیے، عمران خان آزاد ہو جائے گا۔ عدلیہ آزاد کرا لیجئے، عدالتوں کو آزاد کرائیں، ججز کو آزاد کرائیں، کالے کوٹ کو آزاد کرائیں، عمران خان، پاکستان، یہ تمام سب آزاد ہو جائیں گے۔ پہلے خود کو آزاد، پہلا مشن یہ ہے، چونکہ آپ لوگوں کی آزادی خطرے میں پڑ چکی ہے۔ بڑے افسوسناک ہے کہ جج کے کمرے میں کیمرے لگ جاتے ہیں، ججز کو دھمکایا جاتا ہے، ججز کو کیا کیا طریقہ استعمال ہو رہا ہے۔ اور اگر ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کوئی صحیح فیصلے کرتے ہیں، کچھ صحیح بیلز دیتے ہیں، تو جانا تو مجھے نہیں پتا، مجھے تو خیال عامر صاحب جو ہے وہ میجر صاحب، ان کو اوپر جانا چاہیے تھا، عامر فاروقی صاحب کو، ان کو اوپر جانا چاہیے تھا نا، ایلیویشن ان کی ہونی چاہیے تھی۔ شاید کوئی اور آ جاتا، مجھے نہیں پتا، اس پہ روشنی آپ لوگ ڈالیں گے۔ لیکن لاہور کے چیف جسٹس صاحب کو بھجوا دیا، چونکہ انہوں نے کچھ انصاف پسند ججز کو ATC کورس میں بھجوا دیا تھا، جہاں انصاف مل رہا تھا، ان کو ایلیویٹ کر دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک وکیل جب طے کر لے تو پاکستان بن سکتا ہے۔ قائد اعظم نے باہر بیٹھ کر طے کیا تو پاکستان بنا۔ جب آپ سب لوگ طے کر لیں گے تو پاکستان بچ سکتا ہے، آپ لوگ بچا سکتے ہیں۔ آپ کے اندر وہ کیپیسٹی ہے، آپ کو وہ اختیار ہے، لیکن طے کرنا پڑے گا آپ کو۔ اب جہاں معاملہ پہنچ گیا ہے، ہومیوپیتھک علاج نہیں ہو سکتا۔ معذرت سے آپ سب سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اس طریقے سے بند کمروں میں بیٹھے رہیں گے، جمع خرچ کرتے رہیں گے ہم سب مل کے، اور وہ ہمیں دباتے رہیں گے، اور آپ لوگ پیچھے ہٹتے رہیں گے۔ ایک وکیل قائد اعظم محمد علی جناح جب پاکستان بنا سکتا ہے تو ہزاروں وکلا آج اگر کھڑے ہو جائیں تو پاکستان کو بچا سکتے ہیں۔ اور میں حقیقت کہتے ہیں نا، پاکستان خطرے میں ہے، پاکستان خطرے میں ہے، 76 سال سے پاکستان جو ہے پاکستان خطرے میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان خطرے میں ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اچھا لگے یا برا لگے، FIR کٹے یا نہ کٹے، یہ تو بولنا پڑے گا، پاکستان خطرے میں ہے۔ حالات 1971 جیسے ہیں، کس انداز سے اس وقت بھی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کر ایک 26% والے کو فوقیت دی گئی 55% والے پہ۔ میں بار بار اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، چونکہ لوگ چاہتے ہیں ہم یہ بات نہ کریں۔ خان صاحب نے بھی جو بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 1971 کی پوزیشن کیسے ہے، اس وقت بھی مینڈیٹ کو عزت نہیں دی گئی تھی، اس وقت بھی 184 سیٹ والے کو، 162 سیٹ والے کو اقتدار نہیں دیا گیا تھا، 84 سیٹ والے کو زبردستی دیا گیا تھا، اور اس دفعہ 180 سیٹ والے کو روک کر 17 سیٹ والے کو دیا ہے۔ پھر کہتے ہو 71 کی پوزیشن نہیں ہے، بات نہ کرو۔ بات تو ہوگی جی، بات تو کرنی پڑے گی، سمجھ آنی پڑے گی۔ اب کیا کر لیں گے؟ ایک شہزادے کو
جو بادشاہوں کی زندگی گزر کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ 1992 کے ورلڈ کپ کے بعد ریٹائرمنٹ کے کرکٹ چھوڑنے کے بعد بھی وہ ساری زندگی جس طریقے سے چاہتے گزار سکتے تھے دنیا جہان میں، یہ تو جا کے بیلجیم میں پتہ نہیں کہاں چوری کے پیسے سے جا کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں عیاشی کی، وہ اپنے حق حلال کی کمائی سے دنیا میں جہاں چاہتے، جس ملک میں، جس جزیرے میں ایک بہترین زندگی گزار سکتے تھے۔ لیکن عمران خان آپ لوگوں کے لیے یہاں آئے تھے، ہمارے لیے آئے تھے، ہمارے بچوں کے لیے آئے تھے۔ آج وہ شخص جس نے اپنی شاہانہ زندگی چھوڑی، جس نے اپنی سب کچھ چھوڑا، آج وہ 8/10 کے ڈیتھ سیل میں ہے۔ امید ہے آپ سب کو ڈیتھ سیل کا پتہ ہوگا، چونکہ آپ لوگ ان قیدیوں سے ضرور کچھ سیاسی خاندان ہیں، یہاں سیاسی لوگ بھی موجود ہیں، مجھے پتہ نہیں ہمارے میئر صاحب بھی جیل گئے نہیں تو اب چلے جائیں گے، جو آپ کے کام لگ رہے ہیں، مجھے جو پی ٹی آئی میں آتا ہے جیل جاتا ہے، کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا ڈیتھ سیل کیا ہوتا ہے، مجھے بھی پتہ ہے اور وکلا کو بھی پتہ ہوگا۔ یہ ڈیتھ سیل ہے، میں پھر بتا رہا ہوں، یہ اس لیے ڈیتھ سیل ہے 8/10 یا 8/6۔ ڈیتھ سیل وہ ہوتا ہے کہ جہاں آئسولیشن میں کوئی شخص ہو اور اس کو، میں بھی جب تھا 5.5 مہینے رہا، شریار بھائی رہے، کہ اگر آپ کو ملاقات کے بعد یا کورٹ کے بعد اگر ایک کمرے میں گھسیڑ دیا جائے، باہر سے کنڈی لگا دی جائے، آپ اسی کے اندر ہو، وہیں کھاتے ہو، وہیں پیتے ہو، وہیں سوتے ہو، وہیں رہتے ہو، تو یہ ڈیتھ سیل نہیں تو کیا ہے؟ یہ کوئی محل نہیں ہے۔ عمران خان آپ کی خاطر، اس قوم کی خاطر، ہمارے بچوں کے مستقبل کی خاطر یہ زندگی گزار رہا ہے۔ ہمیں بھی سوچنا پڑے گا، ہمیں بھی آگے بڑھنا پڑے گا، بہت ہو چکی ہے۔ اور انصاف کو انصاف دو کا نعرہ میں اپنی لیڈرشپ سے، ماشاءاللہ بڑی انرجیٹک، بڑی دبنگ لیڈرشپ ہے، اور آپ کی ILF کی، میں اقبال شاہ صاحب کا ذکر نہ کروں، جب ہم ہائیڈنگ میں بھی تھے، سب سے مشکل، چونکہ پہلے جن کو پورا پاکستان کے ٹور پہ بھجوایا جاتا تھا، وہ حسان نیازی صاحب ہو، اعظم سباتی صاحب ہو، جس کو بھی پاکستان ٹور پہ بھیجا گیا، پہلے وہ ان کے مہمان بنتے تھے، پھر وہ میرے مہمان بنتے تھے، سندھ آتے تھے وہ۔ تو الحمدللہ میں، یقین جانیے، مجھے نہیں، کل مل کے میں ملنا چاہتا تھا، یہ کون ہے، یہ کون سی بلا ہے اقبال شاہ، جس کو دیکھو یہ بھیجتے ہیں وہاں سے، بڑے طے کر کے بلوچستان بھیج دو، جیسے کالا پانی بھیجو۔ بلوچستان میں FIRs کاٹ کے بھیجا جاتا تھا کہ جیسے جاؤ اب تو بلوچستان بھیج دیا، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ کالا وردی پہنے اقبال شاہ وہاں موجود ہے، جو انشاءاللہ ان کو واپس بھجوائے گا۔ یقین جانی شاہ صاحب، مجھے کوئی زبانی اس کی نہیں ہے، دل سے خواہش تھی کہ ہم آپ کو دیکھیں، جب اقبال شاہ نے اس کو چھڑوا دیا، اس کو چھڑوا دیا، پوری محنت کر کے اپنا منہ کالا کر کے، کاغذوں کا کالا کر کے یہاں بھیجتے تھے الزامات لگا کے۔ خان صاحب پہ آرٹیکل 6 لگایا، بقول ہمارے دوست کے وہ بھی بڑھ گیا، ایک اور کیس بنایا، وہ بھی ادھر بڑھ گیا، جتنے کیس بنائے ختم ہو گئے۔